جی بسم اللہ جی، السلام علیکم. میں ہوں رائل انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ولاگ کرتا ہوں اور اس میں ملکی سیاست کے حوالے سے آج کل زیادہ بات کر رہا ہوں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ میں انٹرنیشنل سیاست کے حوالے سے بھی بات کروں. تو موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ چار پرویز کی میں نے بات کی تھی پچھلے ولاگ میں. میں نے کہا تھا ایک جنرل پرویز مشرف صاحب، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوئے، صدر پاکستان بھی ہوئے. دوسرے پھر میں نے پرویز کیانی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہوئے. تیسرے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، پھر پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی ضمانتیں اور وہ ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا، آئندہ کے حوالے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انگلی میں تین خانے ہوتے ہیں. ایک خانے میں جو ابھی موجودہ سیاست میں پیپلز پارٹی، جہانگیر ترین صاحب اور چودھری شجاع صاحب، اور دوسری انگلی کا جو خانے ہیں اس میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اسد عمر صاحب بھی نظر آئیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی، پرویز الہی صاحب. اس کے بعد جو اگلی انگلیاں ہیں وہ میں آپ کو اگلے ولاگس میں بتاؤں گا. موجودہ صورتحال میں الیکشنز کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب الیکشنز ہوں گے کہ نہیں، اور ان کے رزلٹس کیا ہوں گے. پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ لیڈران کے یہ الیکشنز ہیں، یہ کینڈیڈیٹس کے نہیں ہیں، لیڈران اور ووٹرز کے. تو ووٹرز کے میں نے پہلے ایک بات کی تھی جب عمران خان صاحب نے ایک لسٹ بنائی کینڈیڈیٹس کی، اور میں نے کہا تھا اس میں 130 35 40 نکل جائیں گے. وہ نکل گئے، وہ آپ نے دیکھا، وہ پیشن گوئی میری پوری ہوئی. ابھی آئندہ آنے والے ٹائم میں ابھی ایک بات ہے، مائنس عمران کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ گردش میں ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں چاہے مائنس عمران ہو، جو بھی ہو، جو الیکشنز ہیں وہ اگر ہوتے ہیں تو لیڈر ہی مجھے جیتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں قوم بھی دیکھی گی، اور ووٹرز کی وجہ سے لیڈر جیتے گا. اور لیڈران کا یہ الیکشن ہے، جس نے جس طرح کی پرفارمنس کی ہے اس کو اس طرح ملے گا. تو کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، موروثی سیاست کے حوالے سے جتنے لوگ چلے گئے ہیں، تو آئندہ جو اور کوئی پارٹی جو لیڈر دیتا ہے اپنے ٹکٹس، وہ کس کو دیتا ہے؟ نوجوانوں کی قیادت دکھائی دیتی ہے. فیوچر میں مجھے ملک پاکستان ایک اچھے حوالے سے دکھائی دے رہا ہے، اور جس میں ملک ترقی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اداروں کی لڑائی نظر نہیں آتی. مذاکرات کے حوالے سے میں نے بہت کہا کہ جی سپریم کورٹ میں جو ہے الیکشن جو ہے مئی کے حوالے سے وہ کہاں گیا. میں نے ہی کہا کہ مذاکرات، اور میں نے کہا تھا یہ مہینہ مذاکرات کے حوالے سے ہے. جو کہ کوئی بات ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ جی ہم نہیں کر رہے مذاکرات. تو میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات نظر آتے ہیں. اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو یہ یاد رکھنا، مجھے پھر الیکشنز بھی پھر دور دکھائی دیتے ہیں. لیکن مذاکرات پہ ہی مجھے الیکشنز کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، زائچوں میں، ستاروں میں، جفر میں، اور اس کے جو پازیٹیو ریزلٹس بھی مجھے دکھائی نظر آ رہے ہیں. دوسری چیز ہم نواز شریف صاحب کے حوالے سے دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں محترمہ، وہ الیکشن کمپین کہہ لیں، انہوں نے قسم کی سٹارٹ کر لی، جلسوں میں ہیں، اور اس کے رزلٹس کیا ہوں گے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ 3rd نمبر پہ جو ہے یا 4th پہ نون لیگ آئے گی، لیکن ان کے فرسٹ 1-2 نمبرز جیت میں نظر نہیں آتے کیونکہ وہ محنت کر رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم عدلیہ کی طرف جائیں تو عدلیہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ مضبوط دکھائی دیتی ہے. ایپیکس سپریم کورٹ، جس کو ہم آگسٹ سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں، اور جس کی آپ کو ایک چیز مثال 2-3 دن پہلے مل گئی تھی کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل، انہوں نے پودا لگایا، اور ساتھ جو ہیں اور ساتھ آنریبل جسٹس صاحب جو ہیں قاضی عیسیٰ فائز، انہوں نے وہ درخت لگایا، جس کے آپ دیکھیں گے یہ والا ادارہ آپ کو فیوچر میں مضبوط دکھائی دے گا. فیصلے جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق دکھائیں گے، اور نچلی کورٹ سے بھی آپ کو اسی طرح رزلٹس دکھائی دیے جا رہے ہیں. تو خیر، آئندہ آنے والا ٹائم ایک اچھا دیکھتا ہوں. موروثی سیاست کو میں کوئی پنپتا ہوا نہیں دیکھتا، اور الیکشنز وہی جیتے گا جن کا آپ نے مائنڈ بنایا ہوا ہے، جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جیتنا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے گا ایسے رزلٹ نظر آتا ہے اگر الیکشنز ہوئی. اگر کا لفظ میں نے پھر رکھ دیا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے، معاملات اور خراب ہوتے، خدا نخواستہ اگر معاشی ایمرجنسی میں ملک جاتا ہے. تو خیر، میں یہی کہوں گا کہ امید رکھنی چاہیے ملک پاکستان انشاءاللہ اکتوبر کے بعد مجھے بہتر دکھائی دیتا ہے. اور آخر میں یہی بات کر کے جاؤں گا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ. مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.